بر محمد والے محمد بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے۔ عدو نے جتنا سکینہ کو، عدو نے جتنا سکینہ کو چاہ مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے۔ یہاں جلائے تھے خیمے، وہاں جلایا تھا گھر، یہاں جلائے تھے خیمے، وہاں جلایا تھا گھر۔ نشاہ دادی کی طرح میرے چہرے پر، نشاہ دادی کی طرح میرے چہرے پر، پکڑ کے زلفوں سے مجھ کو، پکڑ کے زلفوں سے مجھ کو تماچا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے۔ نہ کھایا میری یتیمی پر بھی ترس کوئی، تمہاری یاد میں جب بھی سسک کے میں روئی، تمہاری یاد میں جب بھی سسک کے میں روئی، دکھا کے مجھے کو کٹا سے، دکھا کے مجھے کو کٹا سے تمہارا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے۔ عجب تھی شام غریباں میں بے کسی میری، عجب تھی شام غریباں میں بے کسی میری، بچانے خود کو میں دریا کے سمت جب دوڑی، بچانے خود کو میں دریا کے سمت جب دوڑی، ارے میں منہ کے بے گریوں مجھ کو، میں منہ کے بے گریوں مجھ کو ایسا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے۔ جو یہ چہرے پہ میرے زخم ہے انگوٹھی کا، جو یہ چہرے پہ میرے زخم ہے انگوٹھی کا، تمام عمر اے بابا یہ بھر نہ پائے گا، تمام عمر اے بابا یہ بھر نہ پائے گا، تماچا شمرنے چہرے پہ، تماچا شمرنے چہرے پہ ایسا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے۔
چچا حسن کی طرح خون اگلتی ہوں دیکھو، چچا حسن کی طرح خون اگلتی ہوں دیکھو، گرا کے دار کے ناکے سے اس طرح مجھ کو، گرا کے دار کے ناکے سے اس طرح مجھ کو، عدو نے کر کے یہ پہلو، عدو نے کر کے یہ پہلو شکست مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، عدو نے جتنا سکینہ کو، عدو نے جتنا سکینہ کو چاہ مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے۔ نہ سلوات ہم سمجھے آپ مجلس پڑھیں گے، ہم سمجھے آج مجلس پڑھیں گے آپ، نہیں ہمارا بھی آج پہلے دن ہے، ہم لوگ آل محمد والے ہیں نا، روز والے ہیں، سلوات بھیجے مل جل کر باؤ محمد محمد۔ اب دو مطلع اور دو شعر سماعت فرمائے آخر میں۔ لحد میں مولا علی کو قریب دیکھیں گے، لحد میں مولا، لحد میں مولا علی کو قریب دیکھیں گے، یوں ہم بھی اوج پا اپنا نصیب دیکھیں گے، یوں ہم بھی اوج پا۔ حسن مطلع سماعت فرمائیں، دیکھیں قبلہ بطور خاص کہ سنا کی نوک پا منظر عجیب دیکھیں گے، سلوات بھیجے مل جائے۔ سنا کی نوک پا، سنیں تاج بھائی مطلب بطور خاص سنیے کہ سنا کی نوک پا منظر عجیب دیکھیں گے، کہ بعد قتل بھی زندہ خطیب دیکھیں گے، کہ بعد قتل بھی زندہ خطیب دیکھیں گے۔ کچھ لوگوں کی داد جو ہوتی ہے جیسے کھانے میں اما آئیے کھائیے، اس میں بھی تکلف و داد میں بھی تکلف، لیکن یہ فضائل آل محمد بیان ہو رہا بھائی، یہ دن زیادہ دن کے نہیں ہے، جتنا وقت آپ یاد دیں گے وہ زندگی میں آپ کے جڑے گا۔ ایک سلوات بھیجیں مل جل کر باوازے بولیں، وہ تو دے ہی رہے ہیں کہ 2 ماہ، اب شعر سنیے بطور خاص، راشد صاحب آپ کھانا بہت کرتے ہیں، سنیے کہ 2 ماہ تک نہ انہیں ہوگی رزق کی پرواہ، تھمائے کہ 2 ماہ تک نہ انہیں ہوگی رزق کی پرواہ، ہلال ماہ اذا جب غریب دیکھیں گے، ہلال ماہ اذا جب غریب دیکھیں گے۔ اور یہ مصرع تھا، اس پہ مصرع لگایا ہے، سماعت فرمائیں بطور خاص کہ ہمارے گھاؤ کما کے بھرے نہ کیوں جلدی، ہمارے گھاؤ کما کے بھرے نہ کیوں جلدی، ہمارے
ہمارے زخم 72 طبیب دیکھیں گے ہمارے زخم 72 ہمارے زخم ایک سلوات بھیجے مل جل کر ظالم کی موت ہو گئی زندہ حسین ہے ظالم کی موت ہو گئی زندہ حسین ہے یعنی معاویہ کا پسر تھا حسین ہے یعنی معاویہ کا پسر تھا حسین ہے ایک سلوات بھیجے مل جل یعنی اور اس نے مطلب سنے کہ کتنا کریم دیکھیے میرا حسین ہے میں مانگتا خدا سے ہوں دیتا حسین ہے میں مانگتا خدا سے ہوں دیتا حسین ہے اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے بہت لوگ کہتے ہیں حسینی ان سے ملاقات کریے شعر سنیے کہ جب آ گیا یزید کا انجام سامنے اب کہتے پھر رہے ہو ہمارا حسین ہے اب کہتے پھر رہے ہو ہمارا حسین ہے اب اس کا ٹکٹ دیکھ لیا اب کہتے پھر رہے ہو آخری شعر ہمارا حسین ہے رکھتے نہیں ہو خوف سے تم خود یزید نام سماعت فرمائیں رکھتے نہیں ہو خوف سے تم خود یزید نام ثابت خودی تو کرتے ہو زندہ حسین ہے ثابت خودی تو کرتے ہو زندہ حسین ہے رکھتے نہیں جب آ گیا یزید کا انجام سامنے اب کہتے پھر رہے ہو ہمارا حسین ہے رکھتے نہیں ہو خوف سے تم خود یزید نام ثابت خودی تو کرتے ہو زندہ حسین ہے بس آج کی اس عبادت میں اپنی حاضری کے لیے ایک مطلع طالب معذرت کے ساتھ ایک مطلع اور چند اشعار بس فقط جو ہے وہ اٹینڈنس لگوانے کے لیے ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہمارے پاس سے جنت کا جب پتہ نکلا ہمارے پاس سے جنت کا جب پتہ نکلا در حسین پہ جانے کا فلسفہ نکلا
ہمارے پاس سے جنت کا جب پتہ نکلا، در حسین پہ جانے کا فلسفہ نکلا، یہ فلسفہ بھی سر فرش کربلا نکلا، جو رن میں چھوٹا تھا سب سے وہی بڑا نکلا۔ یہ فلسفہ بھی سر فرش کربلا نکلا، جو رن میں چھوٹا تھا سب سے وہی بڑا نکلا۔ ہجوم جس گھڑی بدعت کے صاف کا نکلا، ہجوم جس گھڑی بدعت کے صاف کا نکلا، غم حسین بھی بن کر کے اژدہا نکلا۔ ہجوم جس گھڑی بدعت کے صاف کا نکلا، غم حسین بھی بن کر کے اژدہا نکلا۔ تو خدا کا دین بچانے کی آ گئی باری، خدا کا دین بچانے کی آ گئی باری، صفوں کو چیر کے بندہ حسین سا نکلا۔ خدا کا دین بچانے کی آ گئی باری، صفوں کو چیر کے بندہ حسین سا نکلا۔ اور ملاحظہ فرمائیے، حسین آپ کے پانی کی یہ کرامت ہے، حسین آپ کے پانی کی یہ کرامت ہے، جو ہر خطا کے سمندر سے بے خطا نکلا۔ اللہ، حسین آپ کے پانی کی یہ کرامت ہے، جو ہر خطا کے سمندر سے بے خطا نکلا۔ اور عجب عروج پہ فائز ہے کربلا والے، عجب عروج پہ فائز ہے کربلا والے، کہ ایک شہید ہوا اور دوسرا نکلا۔ کیا کہنے، عرض کرتا ہوں کہ کعبہ بھی میرے گھر میں ہے، کرب و بلا بھی ہے۔ کعبہ بھی میرے گھر میں ہے، کعبہ بھی میرے گھر میں ہے، کرب و بلا بھی ہے۔ گھر میں ہے جا نماز تو فرش عزا بھی ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ کعبہ بھی میرے گھر میں ہے، کرب و بلا بھی ہے۔ گھر میں ہے جا نماز تو فرش عزا بھی ہے۔ رہنا ہے کس کے ساتھ مسلمان سوچ لے، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ بھائی چھوٹے بھائیوں کو حکم ہے، ویسے میں نے تاخیر بہت ہو گئی، دورے کی مجلسیں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے سرکار کو بھی کہیں پڑھنی ہو، بس 2-3 بند سماعت کر لیں، ایک سلوات کا سہارا دے دیں۔ بعض زبانیں مشق سکینہ، ایک مشق سکینہ ایسی شے کا نام ہے جسے زین سے بنایا گیا، جسے چمڑے سے بنایا گیا، آج اسلام کی گردن کا زیور ہے۔ یہ اتنا خشک موضوع ہے کہ اس پہ دیر تک کی گفتگو نہیں کی جا سکتی، اور نہ میں نے کبھی کسی ذاکر سے سنی اور نہ میں نے کہیں اپنے اساتذہ سے پڑھی۔ کوشش کی ہے کہ ایک منزل مقام تک کہ آپ تک کا پہنچاؤں کہ بے زبان مشق کی اعجاز بیانی سنیے۔ مشکیزہ جو ہے اسلام کی گردن کا جو زیور ہے، وہ خود اپنی فضیلت بیان کر رہی ہے کہ میں کیا ہوں۔ کہتی کہ بے زبان مشق کی اعجاز بیانی سنیے، مشق معصوم سکینہ کی زبانی سنیے، مجھ کو معلوم ہے دریا کی کہانی سنیے، کتنے دریا کا اتارے ہوں میں پانی سنیے، جائزہ ظلم کے لشکر کا لیے بیٹھی ہوں، پانی ہر گھاٹ کا دنیا میں پیے بیٹھی ہوں، پانی ہر گھاٹ کا دنیا میں پیے بیٹھی ہوں۔ کہتی کہ مجھ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں سکینہ کے حبیب، مجھ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں سکینہ کے حبیب، میری تعظیم کیا کرتے ہیں پیاسوں کے خطیب، میں رہا کرتی ہوں عباس کے پنجے کے قریب، سنگ اسود سا زمانے میں ہے میرا بھی نصیب، ایک کعبہ ہوں میں پیاسوں کے پرستاروں کا، سر میرے سامنے جھکتا ہے عزاداروں کا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سر جھکتا ہے۔ سر میرے سامنے جھکتا، شکیل بھائی میں چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، 2-3 بند چھوڑ دیے ہیں، بس آ رہے ہیں بند، 2 بند 3 بند اور سن لے۔ سر میرے سامنے جھکتا ہے عزاداروں کا، کہتی کہ جو ستم گاروں سے سلجھی نہ پہلی میں ہوں۔ ایک مشکیزہ زین کا، چمڑے کا، وہ کہہ رہی کہ جو ستم گاروں سے سلجھی نہ پہلی میں ہوں، ٹھہرے پانی کی زمانے میں حویلی میں ہوں، موج دریا کی زمانے میں سہیلی میں ہوں، کوئی سمجھے نہ زمانے میں اکیلی میں ہوں، موج دریا کی زمانے میں سہیلی میں ہوں، کوئی سمجھے نہ زمانے میں اکیلی میں ہوں، میرا کچھ کر نہیں سکتے ہیں ستمگار میرے، چاہنے والے ہزاروں غزادار میرے، میرا کچھ کر نہیں سکتے ہیں ستمگار میرے، چاہنے والے ہزاروں ہیں
دار میرے کہتی کہ بھول سکتی نہیں احسان حسین ابن علی، نام کی شمع میرے پیاس کے روضے پہ جلی، پیار کرتی ہے مجھے گلشن زہرا کی کلی، پاس رکھتا ہے مجھے آج بھی پیاسوں کا ولی، حر کی تقدیر سے تقدیر میری بالا ہے، حر کی تقدیر سے تقدیر میری بالا ہے، مجھ کو عباس نے بیٹی کی مجھ کو عباس نے بیٹی کی طرح پالا ہے، گنگا جمنا کا وہ سنگم بھی ہے شیدا میرا، گل کا ہر قطرہ شبنم بھی ہے شیدا میرا، اور تاریخ میں زمزم بھی ہے شیدا میرا، دین کے اس لیے دین کا اس لیے پرچم بھی ہے۔ مولائیو سنو کس لیے کہہ رہی ہے، دین کا اس لیے پرچم بھی ہے، پھر سے سنیے مصرے، گنگا جمنا کا وہ سنگم بھی ہے شیدا میرا، گل کا ہر قطرہ شبنم بھی ہے شیدا میرا، اور تاریخ میں زمزم بھی ہے شیدا میرا، دین کا اس لیے پرچم بھی ہے شیدا میرا، بار پیاسوں کا زمانے میں اٹھایا میں نے، ظلم کا تیر کلیجے پہ ہے۔ آخری بند مولائیو، آخری بند، آخری بند، کہتی کہ جانب نہر لیے مجھ کو بڑھا تھا غازی، ایک نیزہ لیے دشمن پہ چڑھا تھا غازی۔ آخری بند، جانب نہر لیے مجھ کو بڑھا تھا غازی، ایک نیزہ لیے دشمن پہ چڑھا تھا غازی، میری خاطر ہی ہزاروں سے لڑا تھا غازی، اپنے پہلو میں لیے مجھ کو کھڑا تھا غازی، ایسے حالات میں بھی ساتھ نہ چھوڑا میرا، ہاتھ کٹوا دیے پر ہاتھ نہ چھوڑا میرا، ایسے حالات میں بھی ساتھ نہ چھوڑا میرا، ہاتھ کٹوا دیے پر ہاتھ نہ چھوڑا میرا، تاج میری یہ زمانے میں وفاداری ہے۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ لوگ، تاج میری یہ زمانے میں وفاداری ہے، میں وہاں رہتی ہوں جس گھر میں عزاداری ہے، تاج میری یہ زمانے میں وفاداری ہے، میں وہاں رہتی ہوں جس گھر میں عزاداری ہے، خاک عباس کے قدموں کی مجھے پیاری ہے، میرے عباس کے پرچم سے جفا ہاری ہے، تشنہ لوگوں کی میں خدمت میں کھڑی رہتی ہوں، ورنہ عباس کے قدموں میں پڑ گئی۔ شکریہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم
ومنکر فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد نادى الحسين عليه السلام يوم عاشوراء شيعتي مهما شربتم مع عذب فاذكروني أو سمعتم من غريب أو شهيد فانذبوني صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، اس عزا خانے میں جس سلسلہ مجالس کا آغاز ہوا، آج اس کا یہ چوتھا مرحلہ ہے، اور ہم نے جس گفتگو کو شروع کیا وہ یہ تھی کہ امام نے جو کہا ہے کہ شیعتی، اے میرے شیعہ جب تم پانی پینا تو مجھے یاد کرنا۔ پہلی مجلس میں ہم نے کچھ کی ورڈز جو اس شعر کے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں تشریح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اے میرے شیعہ، پہلی چیز شیعہ کے بارے میں تھی کہ 3 سوال ہیں کہ شیعہ کون ہے، شیعہ کیا ہے، اور شیعہ کا ہی انتخاب مولا نے کیوں کیا۔ یہ تینوں باتیں، تینوں سوال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور اس کے جواب دیے، اور پھر اس کے بعد اس کے ضمن میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اللہ نے شیعوں کے حوالے 3 پروجیکٹ کیے ہیں۔ ایک پروجیکٹ کا نام ہے غدیر، ایک کا نام ہے کربلا، اور ایک کا نام ہے انتظار۔ کربلا جن لوگوں کے حوالے کیا ان کو غدیری اور مولائی کہتے ہیں، غدیر جن کے حوالے کیا ان کو غدیری اور مولائی کہتے ہیں، کربلا جن کے حوالے کیا ان کو عزادار کہتے ہیں، اور انتظار جن کے حوالے کیا ان کو منتظر کہتے ہیں۔ جب تک غدیر مکمل نہیں ہوگی کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تک کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی انتظار کا مفہوم روشن نہیں ہوگا۔ بہت آرام سے گفتگو کی، اور انشاءاللہ کل تک کی گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگی۔ اور غدیر سے ہم نے شروع کیا کہ غدیر کیا ہے۔ غدیر یعنی زمین کے اوپر خلافت الہی اور خلافت علوی کی تجلی۔ زمین کے اوپر ایک غدیری اور مولائی کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہر لمحہ، ہر سانس اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے زمین پر حکومت علوی کے قیام کے لیے کوشش کی جائے۔ حکومت 2 طریقے سے ہوتی ہے، ایک مرتبہ حکومت جسموں کے اوپر ہوتی ہے اور ایک مرتبہ حکومت دلوں پر ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ حکومت تخت پر بیٹھ کر کی جائے، اہل بیت کہتے ہیں کہ پہلے حکومت دلوں پر کرو اس کے بعد جسموں پر کرو، ٹھیک ہے۔ حق ان کا یہ ہے کہ حکومت پورے جہان کے اوپر ہو، حق یہ ہے کہ حکومت اچھوں کی ہو، حق یہ ہے کہ حکومت ہو، لیکن حکومت اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی ہے جب تک دل سے حاکم کو قبول نہ کیا جائے۔ میں نے کل وہ متوکل والا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ ہماری بات تاج بھائی یہاں تک پہنچی تھی کہ غدیر میں اعلان ہوا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہاں پر تذکرہ آیا ولایت کا کہ ولایت کیا چیز ہے۔ بہت توجہ ذہن محترم۔ ولایت کے معنی پوچھے مومنین نے، بعض دوستوں نے کہا کہ ولایت کے معنی محبت کے ہیں، اطاعت کے ہیں، کسی نے کہا کہ ولایت کے معنی حاکم کے ہیں۔ یہ سارے معنی ولایت کے نہیں ہیں، یہ سارے معنی جو ہیں وہ ولایت کا نتیجہ ہے۔ وہ سارے معنی جو ہیں وہ ولایت کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جتنی اچھائیاں ہیں ان کو اچھائی اسی ولایت کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر ولایت ہٹا دی جائے تو میں نے عرض کیا تھا کہ مائک، لائٹ، پنکھا، اے سی یہ سب چل رہے ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں۔ پنکھا الگ ہے، اس کا کام
हवा देना है, माइक का काम आवाज़ पहुंचाना है, फ्रिज का काम पानी ठंडा करना है, वॉशिंग मशीन का काम कपड़ा धोना है। लेकिन इन सब का जो राबता है वो एक ही जगह से है। बहुत तवज्जो जाने मित्र, राबता कहाँ से है? एक जगह से। उस जगह का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, वो पावर। एक मर्तबा अगर उसको निकाल लिया जाए तो माइक कितना महंगा हो, पंखा बहुत महंगा हो, जब तक वो अपना काम नहीं करेगा तब तक वो बेकार है। और वो काम उस वक्त करेगा जब वो अपनी असल से जुड़ जाए। विलायत उसी असल का नाम है, विलायत उसी असल का नाम है। अभी सवाल होता है, थोड़ा सब्र कीजिएगा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक बाबा से बुलंद सवाल बहुत तवज्जो जाने मोहतरम। विलायत उसी असल का नाम है। अभी सवाल होता है, सूरज कैसे पलट गया? सूरज कैसे पलट गया? चांद कैसे दो टुकड़े हो गए? तारा कैसे आ गया? संगरेजा कैसे कलमा पढ़ने लगा? सूरज पलट ही नहीं सकता है, क्योंकि ये साइंस के खिलाफ है। क्योंकि अगर सूरज पलटेगा तो वो गैलेक्सी है, और गैलेक्सी के बाद जो है उसके अंदर अलग अलग सैयारे हैं, और वो सैयारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और वो सारी बातें, ठीक है। अगर सूरज एक सैयारा है, सारे के सारे सैयारे अपने ऑर्बिट के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं और घूम रहे हैं, और ये और वो और ये सारी बातें। और अगर ऐसा हो गया तो निज़ाम हस्ती, जो निज़ाम कायनात जो है, जो यूनिवर्स का जो निज़ाम है, वो दरहम बरहम हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सिर्फ एक विलायत का माना समझ में आ जाए तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। एक सलवात पढ़ दें, मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने कहा कि कल मैंने अर्ज़ किया, मन कुन तो मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। ये जुमला कहने से पहले, बहुत तवज्जो जाने मोहतरम, ये जुमला कहने से पहले हुजूर ने एक इकरार लिया था, जो वहाँ पर 1 लाख से नज़दीक जो हाजी और जो सहाबी और जो मुसलमान और जो मोमिनीन वहाँ पर मौजूद थे, उनसे मौला ने इकरार लिया था। क्या इकरार लिया था? अलस्तो औला बिकुम, क्या मैं तुम सब पर औला नहीं हूँ? बहुत तवज्जो, क्या मैं तुम सब पर औला नहीं हूँ? सब ने कहा था बला या रसूल अल्लाह, जी हाँ या रसूल अल्लाह। तो उसके बाद बीच में हुजूर ने कोई वक्फा नहीं दिया, कहा फमन कुन तो मौला, क्या मैं तुम सब पर औला नहीं हूँ? सब ने कहा बला या रसूल अल्लाह। कहा फमन कुन तो मौला, यानी फ़ा जो आया है ना, ये फ़ा कह रहा है कि अब इस औला के बीच में और मन कुन तो मौला के बीच में कोई फासला नहीं है, क्योंकि मैं अपने बाद बिला फसल खलीफा बनाने जा रहा हूँ। ये फ़ा फमन कुन तो मौला, यानी अब इफ एंड बट नहीं चलेगा, अब अगर मगर नहीं चलेगा। तो मैं औला हूँ तो अली जिसका मौला है, मैं औला हूँ तो मैं जिसके ऊपर औला हूँ, अली उसका मौला है। अब ये विलायत है क्या चीज़? ये विलायत के माने क्या है, ये आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ। देखिए, जो मौला होता है ना, विलायत के 2 सिरे हैं। विलायत के 2 सिरे हैं। एक सिरा मौला के हाथ में है और एक सिरा उसके हाथ में है जो मौला मानता है, जिसका कोई मौला है। यानी एक सिरा मौला अली के हाथ में है और एक सिरा हमारे हाथ में। विलायत के माने अर्ज़ करने जा रहा हूँ, विलायत के माने हाकिम के नहीं होते हैं। हाकिम, हुकूमत विलायत का नतीजा है, इताअत विलायत का नतीजा है, मोहब्बत विलायत का नतीजा है। एक सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद। अभी मैं हल कर रहा हूँ ये सारी बातें, सूरज वगैरह कैसे पलटा है, ये सब एक लम्हे में हल हो जाएगा, एक लम्हे में। ये सब नतीजे हैं। तो विलायत के माने क्या है? विलायत एक तरफ मौला के हाथ में एक सिरा और एक सिरा
شیعوں کے ہاتھ میں، مومنین کے ہاتھ میں، جس کا مولا بنایا گیا ہے۔ اس ولایت کے جو دو سرے ہیں، دونوں جب ملتے ہیں تو ولایت وجود میں آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مولا کی طرف سے، بہت توجہ سارے محترم، مولا کی طرف سے آقا کی طرف سے، مولا کی طرف سے مکمل اختیار، بہت توجہ، مولا کی طرف سے مکمل اختیار، مکمل اختیار، اور ہماری طرف سے مکمل تسلیم اور سبمیشن۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا کی طرف سے مکمل اختیار، ہماری طرف سے مکمل تسلیم، یعنی آقا کی طرف سے، مولا کی طرف سے مکمل تصرف کا اختیار، مکمل تصرف کا اختیار، اور ہماری طرف سے مکمل تسلیم، جہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مولا رکیے، مولا نے اگر حکم دیا کوئی کہ یہ کرنا ہے تو مولا رکیے، مولا سمجھیے، تو نہیں، ادھر کا ایسا ہونا ہے، اچھا وہ کہنا بھی نہیں ہے، ادھر سے سوچنا ہے، ادھر سے ارادہ ہے، تو ادھر سے آنکھیں جھک جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں ولایت۔ بہت توجہ جانے محترم، ولایت۔ اب جب ایسا ہو جائے گا، یہ والا معنی، بہت سے معنی ولایت کے ہیں، میں نے بغیر وقت برباد کیے ہوئے آپ کی خدمت میں ولایت کے معنی پیش کر دیے ہیں۔ اب مولا کون ہے؟ گھر ہم نے بنایا، تاج بھائی نے کمایا، بچے پیدا ہوئے، جوان ہوئے، گھر بنایا، گاڑی خریدی، مولا کا کیا ہے؟ مکمل اختیار، ہماری طرف سے مکمل تسلیم، سبمیشن، کمپلیٹ سبمیشن، ٹھیک ہے؟ پیسہ ہم نے کمایا، گھر ہم نے بنایا، گاڑی ہم نے بنائی، میں دلیل دوں گا اذان محترم، گاڑی ہم نے بنائی، بچوں کو ہم نے پال پوس کر بڑا کیا، شادی ہم نے کی، پیسہ ہم نے خرچہ کیا ولیمے پر، بارات میں دوستوں کو ہم لے کے گئے، ساری محنت کی کمائی لگائی، بیوی کو لے کر آئے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک مرتبہ اگر مولا کہہ دے کہ آج سے یہ گھر تمہارا گھر نہیں، بہت توجہ، آج سے یہ گھر تمہارا گھر نہیں، تو یہ گھر بھی تمہارا گھر نہیں ہے۔ مولا اگر کہہ دے یہ بیٹا آج سے تمہارا نہیں، تو نہیں۔ اگر مولا کہہ دے کہ یہ بیوی یہ تمہاری نہیں، آج سے مولا کو طلاق پڑھنے کی ضرورت، آپ نہیں پہنچ رہے ہیں، مولا کو طلاق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا خالی کہہ دے گا یہ آج سے تمہاری بیوی نہیں ہے، تو بیوی اپنا بوریا بستر اٹھائے گی اور چلی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مولا نے کہا ہے۔ میں مثال دوں، میں دلیل دوں آپ کو۔ جنگ جمل میں بہت توجہ سے محترم، جنگ جمل میں جب ام المومنین تشریف لائی ہیں تو مولا نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ میں اپنا حق استعمال کر لوں گا، میں اپنا حق استعمال کر لوں گا۔ سامنے والی خاتون بہت سمجھدار تھی، ان کو پتا تھا کہ وہ حق وہی ہے جو اللہ نے غدیر میں علی کو دیا تھا، اور وہ حق کے ولایت ہے۔ علی کو طلاق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر علی ابھی کہہ دے کہ یہ ام المومنین کا ٹائٹل میں لے رہا ہوں تو پھر وہ چھن جائے گا۔ صلوات پڑھتے محمد والے یہ حق ہے جو میں اپنا حق استعمال کروں گا، وہ حق کیا ہے؟ وہ حق کے ولایت ہے۔ حق کے ولایت کیا ہے؟ پھر اگر مگر نہیں ہے، پھر ختم۔ وہ ٹائٹل، وہ جو عزت ملی ہے، وہ سب ختم، خاموشی کے ساتھ واپسی۔ یہ سمجھداری کی علامت ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد۔ تو ولایت کے معنی یہ ہے ثانی محترم، ولایت یعنی مولا کا مکمل اختیار، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اگر مولا رکیے ذرا، مولا ایسا نہیں، مولا نے کہا کہ
ہماری جان کے اوپر، ہماری مال کے اوپر، ہمارے نفس کے اوپر، ہماری زندگی کے اوپر، ہماری سانس کے اوپر، ہمارے وجود کے اوپر مولا کا مکمل اختیار اور مکمل تصرف اور ہماری طرف سے صرف تسلیم، یہ ولایت۔ جناب ہارون مکی کا واقعہ آپ نے سنا ہے؟ ہارون مکی کا واقعہ، ایک قوم آئی مولا کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ آقا آپ قیام کر دیجئے، بہت توجہ، آقا آپ قیام کر دیجئے اور ہم چلیں گے اور لڑیں گے اور آپ کا حق دلوائیں گے اور آپ کو حکومت دلوا دیں گے۔ اچھا کہا ذرا بیٹھو ابھی یہاں پر۔ اپنے خادم سے کہا وہ تنور جو ہے، وہ جو تنور ہے اس کو ذرا کھولو۔ خادم نے تنور کھولا، کہا جائیے آپ لوگ جا کے اس تنور میں کود جائیے۔ مولا کیا ہے، اگر مولا کہہ رہے ہیں تنور میں کود جائیے تو ہم کیا کریں گے؟ کود جائیں گے، ہمیں کودنا ہے کیونکہ مولا نے کہا ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ مولا کیا بات کر رہے ہیں آپ، جل جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہم بچیں گے نہیں۔ کہہ رہے کودیے جا کے، آپ مجھے مولا کہہ رہے ہیں نا، جائیے کودیے۔ سامنے والے نہیں آقا ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہم جل جائیں گے۔ اتنے میں دیکھا کہ ہارون مکی داخل ہوئے۔ ہارون جی آقا کچھ، ہارون نے کہا رکیے آقا تھک کے آئے ہیں، سانس لے لیں۔ کچھ نہیں کہا، روایت کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ ہارون ایسے داخل ہوئے، ایسے تنور میں کود گئے۔ اب یہ لوگ مولا کو مر گیا ہوگا، جل گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا، یہ آپ نے کیا کر دیا، ایک گناہ بے گناہ کی جان لے لی اور یہ اور وہ۔ کہا جاؤ ذرا جا کے دیکھو تو صحیح۔ اب جو جا کے دیکھا تو آگ گلزار بنی ہوئی ہے۔ ہارون مکی قرآن پڑھ رہے ہیں، مولا یہ کیا ہو گیا، یہاں تو آگ تھی، یہ تو گلزار بن گئی اور یہ تو ہارون زندہ ہے۔ کہا ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مولا ہیں۔ نہیں غور فرمایا، ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مولا ہیں۔ جس طریقے سے ہم ہارون کے مولا ہیں ویسے ہی ہم آگ کے بھی مولا ہیں۔ جب ہارون نے ایف اینڈ بٹ نہیں کیا، میری بات کے اوپر تنور میں کود گیا، تو کودنے سے پہلے میں نے آگ کو حکم دیا خبردار جلانا نہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ اس معنی کو سمجھیے گا نہیں محترم، اس معنی کو اپنے وجود کا حصہ قرار دیجیے۔ ولایت کا مطلب، مولا ہونے کا مطلب محبت نہیں ہے، مکمل اختیار، دونوں رابطہ دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے۔ یہ اختیار آگ کے اوپر بھی ہے، پانی کے اوپر بھی ہے، ہواؤں کے اوپر بھی ہے، تارے کے اوپر بھی ہے، چاند کے اوپر بھی ہے، سورج کے اوپر بھی ہے، ملائکہ کے اوپر بھی ہے، جنات کے اوپر بھی ہے، ہر مخلوق کے اوپر ہے۔ اب یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ سنگریزوں نے کلمہ کیسے پڑھا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جادو ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ ولایت ہے۔ چونکہ سنگریزے کلمہ پڑھتے ہیں، چونکہ سنگریزے سبحان اللہ کہتے ہیں، چونکہ سنگریزے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے کانوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، مولا نے آ کر وہ پردہ اٹھایا تو یہ آوازیں ہم کو سنائی دینے لگی۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں سورج کی طرف۔ سورج کیسے پلٹا؟ حقیقت بھی یہی ہے۔ سائنس نے ماشاءاللہ ترقی کی ہے، لوگوں نے محنت کی ہے، سائنٹسٹ نے جا کے پتہ لگایا ہے کہ یہ جو نظام ہستی ہے، یہ جو نظام کائنات ہے، وہ اپنے اپنی جگہ کے اوپر، اپنے اپنے مدار کے اوپر، اپنے اپنے مرکز کے اوپر گھوم رہے ہیں۔ سورج اگر ایسے گھوم رہا ہے تو چاند ایسے گھوم رہا ہے تو زمین ایسے گھوم رہی ہے، اور سب ایک دوسرے سے فضا میں جو ہے وہ کنیکٹ ہیں۔ اگر کہیں پر بھی نظام ہستی میں ذرا سا خلل پیدا ہو جائے تو سب کا سب درہم برہم ہو جائے گا، سب ایک دوسرے سے لڑ جائیں گے، کولیپس ہو جائے گی پوری یونیورس جو ہے، وہ پوری کائنات
کائنات مٹ جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی۔ مولا علی کا ایک لقب ہے مولائے، ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ خدمت نظران محترم، مولا علی کا ایک لقب ہے مولائے، کیا مطلب ہوا مولائے کائنات کا؟ کیا ہوا؟ کائنات کسے کہتے ہیں؟ نہیں، کائن کا عربی میں لفظ کائن، کائنات جمع ہے کائن کی، کائنات پلورل ہے کائن کا۔ کائن کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز کہ جس کے اوپر ہونا صادق آ رہا ہے، ہر وہ چیز جو مخلوقات میں سے ہے، ہر وہ چیز جو اس وقت ہے، ہر وہ موجود، ہر چیز یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، جہاں پر بھی کہہ رہے ہیں ہے، اسے کہتے ہیں کائن۔ اور جتنی چیزیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، تارے ہیں، ہوائیں ہیں، اجنہ ہیں، اشجار ہیں، پھل ہیں، موسم ہے، بارش ہے، پانی ہے، آگ ہے، آسمان ہے، زمینیں ہیں، طبقات ہیں، وہ چیز جو ہے، اس سب کا اگر کوئی مولا ہے تو اسے کہتے ہیں مولائے کائنات۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مولائے کائنات۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اب وہ جتنی چیزیں کائن میں ہیں، اس یونیورس میں جتنی چیزیں ہیں، وہ سب ہیں کائنات۔ بہت توجہ، سورج پلٹ کے آیا، 2 مرتبہ سورج پلٹا ہے، 2 مرتبہ، ایک مرتبہ حضور کے زمانے میں پلٹا ہے اور ایک مرتبہ مولا کے زمانے میں پلٹا ہے۔ جب آپ سب کو مولا جو ہے وہ اللہ توفیق عنایت کرے کہ کربلا کی زیارت کے لیے جائیں، تو بابل میں جب آپ جائیں گے زیارت کے لیے تو وہاں مسجد ہے، مسجد رد الشمس، مسجد رد الشمس، رد الشمس یعنی سورج پلٹنا، جہاں پر سورج، علی عباس صاحب گئے تھے پچھلے سال وہاں پر، آپ کا نام علی عباسی ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد رد الشمس جہاں پر یہ معجزہ ہوا۔ اب سائنس بھی صحیح ہے اور روایت بھی صحیح ہے، نہ ہم سائنس کا انکار کر سکتے ہیں، بیچاروں نے بہت محنت کی، بہت محنت کی سائنٹسٹ نے، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ساری دنیا اپنے آربٹ کے اوپر اور اپنے مدار کے اوپر اور اپنے مرکز کے اوپر چکر لگا رہی ہے، اور اگر یہ سلسلہ رک گیا، بہت توجہ، اگر یہ سلسلہ رک گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، کائنات مٹ جائے گی، سب برباد ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن روایت کہہ رہی ہے کہ معجزہ ہوا بھی ہے، اس کو آپ کیسے سٹ کریں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں اذان محترم، میں عرض کر رہا ہوں سورج پلٹا بھی ہے، ابھی نئے نئے نوحے آ رہے ہیں، ندیم سرور صاحب کے اور فلاں نوح خان کے، فلاں ابھی آج سے 7-8 سال پہلے تک، ابھی تو ہم لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں، ابھی 7-8 سال 10 سال پہلے تک ہمارے یہاں چلتی تھی ڈی وی ڈی، بہت توجہ، ڈی وی ڈی چلتی تھی ہمارے یہاں، ڈی وی ڈی چلتی تھی۔ ندیم سرور صاحب کا ایک نوحہ ہم کو بڑا پسند ہے، ہم نے لگایا، بہت میں آرام سے پڑھ رہا ہوں اذان محترم، میں آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہاں پر جا کے بیٹھ جائے مولا ولایت۔ تاج بھائی توجہ کا طالب، یہاں پر جا کے بیٹھا لیجئے اس کو، مولا کے معنی کو۔ ڈی وی ڈی ہم لگاتے تھے اور ہم نے لگایا ندیم سرور صاحب کا نوحہ، اور اس کے بعد میں بڑا پسند ہے۔ ڈی وی ڈی جب جاتی تھی اس پلیئر کے اندر تو ڈی وی ڈی فوراً گھومنے لگتی تھی، بہت توجہ، ڈی وی ڈی کیا ہوتی تھی؟ بہت توجہ، ڈی وی ڈی گھومنے لگتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ نوحہ ختم ہوا، ہمیں وہ نوحہ اتنا پسند تھا کہ ہمیں پھر سے سننا تھا، تو ہم کیا کرتے تھے؟ ریوائنڈ کرتے تھے۔ ریوائنڈ 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ اسکرین بند کر کے ہوتا ہے اور ایک مرتبہ اسکرین چلتی رہتی ہے اور ریوائنڈ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ندیم سرور صاحب ابھی نوحہ پڑھتے پڑھتے ایسے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اب دھیرے دھیرے پیچھے جا رہے ہیں، پھر سے پیچھے لگایا، جہاں سے نوحہ شروع ہوا پلے دبایا اور نوحہ پھر سے شروع ہو گیا۔ ہم نے ڈی وی ڈی نکال کے دیکھا، نہ ڈی وی ڈی پلیئر میں کوئی پریشانی،
نہ DVD خراب ہوئی. ہم نے پھر لگایا, پھر دبایا, پھر پلے بٹن جو ہے وہ دبایا اور پھر سے نماز شروع ہو گیا. بہت آسان ہے سمجھنا ذان محترم. یہ نظام بہت آسان ہے سمجھنا. کہا کہ ہم نے تو ظاہراً پلے بٹن دبایا تھا اور ریوائنڈ بٹن دبایا تھا تو پیچھے ہو گیا. تو جب پیچھے چیزیں گئی ہیں تو کچھ نہ کچھ خرابی آنی چاہیے تھی. بہت توجہ ذان محترم. کہا نہیں, جب ہم نے ریوائنڈ بٹن دبایا تھا تو خالی CD نہیں گھومی تھی یا خالی DVD نہیں گھومی تھی, بلکہ اس DVD پلیئر کے اندر کا جو سارا نظام ہے وہ ریوائنڈ ہو رہا تھا. اب یہاں سے ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے. سورج ظاہری طور پر پلٹا تھا. پوری دنیا کولیپس اس وقت ہوگی کہ جب سورج اپنے مدار سے ہٹے. جب سورج پلٹا تو یونیورس میں جتنے بھی سیارے ہیں وہ سب کے سب پلٹنے لگے. نہیں غور فرمایا. سورج ہم کو دکھا کہ پلٹا ہے. پلٹا چاند بھی ہے, پلٹا زہرہ بھی ہے, پلٹے تارے بھی ہیں. کیونکہ اگر نہ پلٹتے تو دنیا تباہ و برباد ہو گئی. مجھے لفظیں بدل کر کہنے دیجئے عزیزوں, جس کے ہاتھ میں یونیورس کا ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے اسے مولائے کائنات کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سمجھ میں آئی بات؟ ولایت یہ ہے, مولا اسے کہتے ہیں. یہ مولا ہے, مولائے کائنات. مولائے کائنات. ہر وہ چیز پلٹے گی. اب سمجھ میں آیا؟ حضور معراج پر گئے اور لوٹ آئے اور زنجیر در جو ہے وہ ہلتی رہی. وہ مولا ہیں, ہر چیز ان کی تابع ہے. ہر چیز. مولا اسے کہتے ہیں جو تصرف رکھتا ہے, جس کا اختیار ہوتا ہے. علی کا اختیار پوری کائنات پر ہے. علی کا اختیار, علی کا تصرف پوری کائنات پر ہے. اور کائنات کے ایک ذرے کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حکم علی سے سرپیچی کر جائے. علی مولا, سمجھو مولا کائنات کیا چیز ہے. اذان محترم, بس بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. ایک غدیری, اس کی ذمہ داری ہے کہ دنیا والوں تک پہنچائے کہ مولا کائنات کون ہے, علی کون ہے. علی کو سمجھو. حالانکہ علی مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا علی, لیکن یہ سمجھو کم سے کم کہ علی مولا ہے. ایسا مولا کہ جس کا اختیار ہماری سانسوں کے اوپر ہے. ہمارا وجود ہے, ہماری آنکھیں ہیں, ہماری زبان ہے, ہمارا کان ہے, ہماری باتیں ہیں, ہمارا ذہن ہے, ہمارا دل ہے, مگر دھڑکے گا علی کے حکم سے. دھڑکے گا علی کے حکم سے. اسے کہتے ہیں مولائے کائنات. ابھی آنکھ ہماری دیکھے گی علی کے حکم کے مطابق, سنے گی, کان سنے گا علی کے حکم کے مطابق. زبان جو بھی بولے گی وہ علی کے حکم کے مطابق. تب مانا جائے گا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. تب مانا جائے گا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. اذان محترم, اب ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. یہ معنی ولایت کا اگر کلیئر ہو جائے ہمارے لیے تو ساری چیزیں کلیئر ہیں. اب یہاں سے پتہ لگ جائے گا چاند 2 ٹکڑے کیوں ہوئے, انگریزوں نے کلمہ کیوں پڑھا, وہ جناب سلیمان نبی کے لیے وہ قالین جو ہے کس طریقے سے وہ ہو جاتی تھی اور اڑنے لگتی تھی, اور کس طریقے سے وہ جو پرندہ حدود تھا کس طریقے سے جو ہے انہوں نے ملک سبا کو کس طریقے سے انہوں نے ملکہ سبا کو بلا لیا. یہ سب ولایت کی وجہ سے. سارے نبیوں کو ولایت اللہ نے دی تھی,
مگر سارے انبیاء کے اوپر علی کی ولایت ہے. سارے انبیاء کا مولا علی ہے. سارے انبیاء کا مولا علی. ایک نبی بھی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ علی ہمارا مولا نہیں ہے. صلوات پڑھتے محمد. غدیر یہ ہے. غدیر سمجھو، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ ہے. اس کے سمجھ بھی نہیں آیا، ہو جا کر بخن بخن یا علی. اب علی آپ کو مبارک ہو، آپ جو ہے وہ مومنین کے اور میرے مولا بن گئے. تجھ مولا قبول تو کر. تو یہ سمجھ رہا تھا کہ علی کو تخت ملا ہے. علی تخت کے مولا نہیں ہے، علی کائنات کے مولا ہیں. علی کے اوپر علی چاہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مردہ کون سے واقعات ہیں، مردہ زندہ، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ سب. مردہ زندہ کر دیا اور یہ ہو گیا، اور اس کو سرخ اونٹ دے دیے اور وہ ٹھوکر مار دی تو ہیرے جواہرات نکل آئے. یہ ٹھوکر ووکر نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. یہ زمین درخت کو اشارہ کر دیا تو درخت اپنی جگہ سے ہلنے لگا، وہ چل کے آ گیا. مباہلہ میں کہا کہ مباہلہ میں نصارہ نجران نے کہا کہ مباہلہ نہیں کرنا ہے. ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، دعا نہیں، ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اشارہ نہیں ہے، یہ ولایت ہے. یہ مولا ہیں، یہ اشارہ کر دیں، یہ سوچ لیں، یہ یوں کر دیں، یہ سب ہو جائے گا. میں نے پہلے دن مجلس میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پڑھا تھا خیبری یہودی کا. میں پھر پڑھ دوں جو لوگ نہیں ہیں ان کے لیے. ایک بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. ہر نبی کے پاس اسم اعظم ہے. ان اسم اعظم میں سے ایک نام علی ہے. اللہ کا ایک نام علی ہے، اور یہ نام اللہ نے کسی کو نہیں دیا. علی سے پہلے کسی کو نہیں دیا، کیونکہ وہ اللہ کا اپنا نام ہے، اور اللہ نے اپنے محمد نام اللہ نے کسی کو نہیں دیا. یہ دو نام اللہ نے جو دیے ہیں وہ اپنے سب سے قریبی محبوب بندوں کو دیا ہے، محمد اور علی. محمد اور علی. مگر یہ نام جانتے سب تھے، سارے انبیاء جانتے تھے. جیسے ہی انبیاء کہیں مشکل میں پھنستے تھے تو علی کے صدقے میں، محمد کے صدقے میں، حسن کے صدقے میں، حسین کے صدقے میں. جب آدم کی توبہ قبول ہوئی، آپ دیکھیں زان محترم، کہا کہ علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی. وہ اسماء کیا تھی جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ عرش اعظم پہ لکھا ہوا تھا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. یہ اسماء لکھے ہوئے تھے، یہ نام لکھے ہوئے تھے. جب آدم نے یہ نام پڑھے تو آدم کے اوپر سے سینکشن ہٹ گیا. اذان محترم سب جانتے تھے، سب تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحف میں، ہر جگہ علی کا نام. ایک خیبری یہودی، بہت توجہ اذان محترم، جنہوں نے سنا ہے وہ پھر سے سن لے، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. خیبری یہودی ایک مرتبہ سفر پہ نکلا، ساتھ میں کہیں سے مولا کائنات سے ملاقات ہو گئی. دونوں اب ساتھ ہو لیے، باتیں کرتے کرتے اس کو نہیں پتا ہے کہ یہ علی ہیں. بات کرتے کرتے ایک دریا کے نزدیک پہنچے. جب دریا پہ پہنچے تو وہاں پر کشتی نہیں، اور دریا پار کرنا ہے. بہت توجہ، دریا پار کرنا ہے. اس نے کیا کیا، اس کے ہاتھ میں ایک مطرہ تھا، یعنی ایک چھڑی تھی چھوٹی سی. اس نے اٹھا کے دریا پہ مارا اور دریا پہ راستہ بن گیا، اور اس نے دریا پہ چلنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد جب بیچ دریا میں پہنچا تو مولا کی طرف ایسے رک کر کے کہتا ہے، جو میرے پاس ہے اور جو میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے تو تم بھی میری طریقے سے دریا کے اوپر چلنے لگتے. مولا کائنات سن رہے تھے اور وہ اپنی راہ چلنے لگا. مولا کائنات اس کی بات سنی
اور دریا کی طرف ایک نگاہ کی، اور دریا کی طرف ایک نگاہ کی، پانی جم گیا، پانی جم گیا۔ مولا بسم اللہ کر کے دریا پار کرتے ہیں اور وہ کھڑا انتظار کر رہا ہے، قدموں میں گر گیا، یہ بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا، تم نے کیا پڑھا کہ دریا جم گیا؟ مولا نے کہا پہلے تم بتاؤ تم نے کیا پڑھا؟ کہا ہم نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، میں عالم ہوں نا، میں اپنے مذہب کا عالم ہوں، مجھے کتابوں کا علم ہے، اس میں اسماء لکھے ہوئے ہیں اور ایک نام لکھا ہوا ہے آخری نبی کے وصی کا، جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ میں نے اس کا نام لے کر اس چھڑی کو پانی پر مارا تو پانی میں راستہ بن گیا۔ مولا علی مسکرائے، کہا انا علی ابن ابی طالب، تم ہمارے نام سے راستہ بناتے ہو، میں خود علی ابن ابی طالب ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پانی کے اوپر میری حکومت اس لیے ہے کہ میں اس کا مولا ہوں۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ اس لیے علی سے محبت ضروری ہے، علی سے عشق ضروری ہے، عشق کی حد تک، عشق علی، عشق علی، عشق اہل بیت۔ بس وقت بہت زیادہ ہو گیا عزیزوں۔ ولایت، تو ولایت کے معنی یہ ہے، اب اس ولایت کے ضمن میں ساری ولایتیں آئیں گی۔ اب ولایت، اس ولایت کے ضمن میں چھوٹی 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 ولایتیں آئیں گی، یہاں تک کہ باپ کی ولایت اپنے بچوں کے اوپر، باپ ولی ہے، یہ اسی ولایت سے آیا ہے۔ ایک شخص متولی ہوتا ہے وقت کی پراپرٹی کا، متولی کا بھی روٹ ورڈ جو ہے وہ ولیہ، ولایت سے نکلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ متولی سرپرست ہوتا ہے، کس کا؟ اس پراپرٹی کا۔ متولی کا اس پراپرٹی کے اوپر اختیار ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے متولی۔ باپ کا بچوں کے اوپر اختیار ہوتا ہے، بھائی باپ کے اوپر باپ کی اجازت لینا واجب ہے لڑکی کی شادی کے لیے، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ مرجع تقلید، مرجع تقلید ولی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آئے، کوئی عورت آئے، مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، اگر کوئی عورت آئے کہ میرا شوہر مجھے پریشان کر رہا ہے، میری زندگی اس نے دوبر کر رکھی ہے، میں اس سے طلاق چاہتی ہوں اور مجھے طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، اور یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی ایسا ہے، تو ولی کو، مرجع کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ وہ طلاق پڑھ دے گا، جدائی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ مرجع تقلید ولی ہے۔ یہ ولایت کہاں سے ملی ہے؟ اوپر سے ملی ہے، یہ ولایت وہاں سے چلی ہے، لیکن وہ ولایت ہر جگہ ہے، یہ ولایت محدود ہے، وہ ولایت ہر جگہ ہے، انسانوں کے اوپر بھی ہے، جنات کے اوپر بھی ہے، پانی کے اوپر بھی ہے، تاروں کے اوپر بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ یہ ولایت صرف محدود ہے، کچھ ایک اس کا دائرہ ہے خزانہ میں۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی۔ کربل آج محرم کی 5 تاریخ ختم ہو گئی، آدھا عشرہ ختم ہو گیا، اور ہم اپنے مولا کے اوپر جس طریقے سے گریہ کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائے، نہیں کر پائے گریہ، اور پھر کوشش کر رہے ہیں کاش رو لیں، اے کاش بی بی کو خوش کر لیں، اے کاش، اے کاش۔ فاطمہ بہت مظلومہ ہے، زہرا بہت مظلوم ہے، سیدہ بہت مظلومہ ہے، اور سیدہ بہت کریمہ ہے، بی بی بہت کریمہ ہے، آ جاتی ہیں یہاں پر، بیٹھتی ہیں یہاں پر، دیکھتی ہیں کہ یہ میرے بچے کا عزادار رو رہا ہے، یہ عزادار رو رہا ہے، اس نے اپنا چہرہ رونے جیسا بنا لیا ہے، اس کے آنکھ میں آنسو نہیں آئے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں فاطمہ ہوں نا تمہارے لیے،
تمہارا دل سخت ہے، تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں فاطمہ ہوں نا تمہارے لیے، میں رسول اللہ سے کہوں گی بابا اس کے آنکھ میں آنسو نہیں آئے تھے مگر اس کا چہرہ رونے جیسا بنا تھا، میرے حسین کے لیے اس نے رونے جیسا چہرہ بنایا تھا، اس کا دل میرے حسین کے لیے غمگین ہوا تھا۔ مولا تم گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے حسین کو یاد کرتے رہنا، بس میرے حسین کا تذکرہ کرتے رہنا، بس میرے حسین کو بھلانا نہیں، کیونکہ میرے حسین کو رلا رلا کر مارا گیا، میرے حسین کو ستا ستا کر مارا گیا، میرے حسین کو پیاسا مارا گیا، اور وہ شدت پیاس کی، اس پیاس کی شدت کو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حسین بہت مظلوم ہے، زہرا بہت مظلوم ہے، لیکن زہرا کا سایہ ہمارے سروں پر ہے، بی بی کا سایہ ہمارے سروں پر ہے، پریشان نہیں ہو، لیکن آؤ ضرور مجلس میں، آیا ضرور کرو، رویا ضرور کرو، گریہ ضرور کیا کرو، حسین کی پیاس، اگر رونا نہ آئے تو حسین کے جسم کے اوپر لگے ہوئے تیروں کو یاد کر لیا کرو، اگر پھر بھی گریہ نہ آئے تو حسین کی اس منظر کو یاد کیا کرو جب میرا حسین زخموں پہ چور ہو کر زلجنا کے اوپر کبھی دائنے گر رہا تھا کبھی بائیں گر رہا تھا اور لوگ گرنے نہیں دے رہے تھے، جب مولا دائیں گرے تو لوگ دائیں طرف سے نیزہ چبوتے، جب بائیں مولا گرتے تو لوگ بائیں طرف سے نیزہ چبوتے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آپ کا آج جناب سیدہ کے نزدیک محفوظ ہے۔ جب یہ قافلہ نکلا ہے تو جناب زینب کے ساتھ 2 بچے بھی آئے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ مولا میں مریض ہوں، مولا میں نہیں جا سکتا، میری طرف سے ان بچوں کو لے کر جائیے۔ لے کر آئے ہیں کربلا میں، بس میں نے مصائب تمام کر دیا، مجلس ختم ہو گیا۔ 2 جملے، 2 فقرے مصائب کے۔ جو شب عاشور ہے نا، شب عاشور بڑی غضب کی رات ہے، روایتیں لکھتی ہیں کہ خیمے میں ہر شخص اپنے اعتبار سے صبح مولا کے اوپر جان دینے کے لیے پلاننگ کر رہا تھا۔ جناب علی اکبر کی ماں کہہ رہی ہیں بیٹا علی اکبر دیکھو کل بابا کے اوپر وقت آنے والا ہے، خیال رہے بابا کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ مادر گرامی اماں کیسی بات کر رہی ہیں، مولا کے اوپر آنچ آ جائے اور علی اکبر زندہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جناب ابو الفضل عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنے خیمے میں نقشے کو بچھائے ہوئے کبھی تلوار جو ہے ایک جگہ پہ رکھ رہے ہیں، علی اکبر تم یہاں کھڑے ہو نا، قاسم تم یہاں کھڑے ہو نا، حبیب تم یہاں کھڑے ہو نا، نقشے کو بچھائے ہوئے تیاری کر رہے ہیں۔ ام فروا قاسم کو لے، قاسم بابا نے جب بابا کی شہادت ہو رہی تھی، جب دہن سے جگر کے ٹکڑے کٹ کر زہر نے جب اثر دکھایا تھا گر رہے تھے، تو قاسم بابا نے کہا تھا نا لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ، قاسم بابا نے کہا تھا نا میری طرف سے قاسم تمہیں قربان ہونا ہے، دیکھو علی اکبر سے پہلے جانا ہے۔ ہر شخص اپنے اعتبار سے تیاری کر رہا ہے، ہر شخص۔ زینب بھی اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لیے، میرے بچوں میرے لال، ایک کو عبداللہ کی طرف سے قربان ہونا ہے، ایک کو زینب کی طرف سے قربان ہونا ہے۔ بیٹا کل مجھے شرمندہ مت کرنا، بیٹا مجھے کل شرمندہ مت کرنا، ماموں کے اوپر جا کر چاند قربان کرنی ہے۔ اور صبح نمودار ہوئی، تمام اصحاب و انصار نے آ کر اپنی اپنی جانیں مولا کے اوپر قربان کرنا شروع کی۔ ایک موقع آیا، بی بی نے کہا جاؤ، جا کر ماموں سے اجازت لو، اور درب کے اوپر آ کے کھڑی ہوئی ہے، اور بچے 9-10 سال کے بچے ہیں، زیادہ عمر نہیں ہے، کہہ رہے ہیں ماموں جان، ماموں اور بھانجوں میں بڑی محبت ہوتی ہے،
آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا، بہن کے بچوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ جب کبھی کبھی گرمی کی چھٹیوں میں بچے نانیال آتے ہیں تو ماموں بڑا خیال رکھتے ہیں۔ عزیزوں، ماموں کے پاس آئے بھی کوئی خواہش رد نہیں ہوتی ہے، ماموں شہید ہونا ہے، سب جا رہے ہیں صبح سے، ہم کو بھی اجازت دیجیے۔ حسین کبھی ادھر منہ موڑ لے رہے ہیں، کبھی حسین ادھر منہ کیے لے رہے ہیں، کبھی ادھر چلے جا رہے ہیں، کبھی ادھر چلے جا رہے ہیں، اور یہ بچے پیچھے پیچھے بچوں سے نظریں نہیں ملا رہے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ اگر ایک مرتبہ نظریں ملا لی تو اجازت دینی پڑے گی۔ حسین زینب کو دیکھ رہے ہیں، حسین کے چہرے کے سامنے زینب ہے، بچے مایوس ہو کے اماں کے پاس آ گئے، اور جناب زینب نے گھور کے دیکھا، ابھی تک گئے نہیں، ماموں اجازت نہیں دے رہے، ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، ماں جائے ان بچوں کو اپنی بہن کی طرف سے قبول کر لو، ماں جائے کچھ اور نہیں ہے قربان کرنے کے لیے۔ اب زینب کی بات کو حسین کیسے ٹالے؟ عزیزو، جناب عباس نے اعلیٰ محمد کو سوار کیا اور اس کے بعد پیٹھ کے اوپر ہاتھ مار کے کہا، جاؤ میرے بچوں، علوی جوہر دکھا دو، جاؤ حیدر کرار کی شجاعت کو دکھا دو۔ ایک بھائی نے میمنہ سے حملہ کیا، ایک نے میسرے سے حملہ کیا، علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی، آواز آئی، یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں؟ فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہیں۔ فوجوں نے گھیرنے کے بعد ننھے پیاسے بچوں کو ایک مرتبہ حملہ کیا، آواز دی، اے میرے محبوب، ارے آئیے مدد کیجئے۔ حسین دوڑے دوڑے پہنچے، دیکھا کہ بچوں کے لاشیں پامال اپنی آغوش میں لیا، خیام کی طرف لے کر چلے۔ روایت منظر لکھتی ہے کہ حسین کے اندر اتنی توانائی نہیں تھی کہ آنا محمد کو پورا اٹھاتے، زمین پہ پیر خط دے رہے، اے بہن زینب اپنے ہدیے کو حسین کی طرف سے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس مختصر سی عزا اور عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ جو ممنون ممنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، ہماری قوم کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کر دے۔ میرے معبود، میرے پالنے والے، ہماری قوم کو اس بلندی کے اوپر پہنچا دے جہاں پر ہمارے مولا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار ہے میرے معبود، ہے میرے پروردگار، ہمیں اپنی طاقت، استطاعت، وسعت کے مطابق اپنے مولا کی خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ آیت اللہ سیستانی مراجع کرام کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ میرے معبود، دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے، ان کو ان کے ناپاک مقاصد کے ساتھ نیست و نابود کر دے۔ مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ہمارے آنسوؤں سے، ہماری عبادتوں سے، ہماری عزاداریوں سے ہمارے مولا کو راضی و خوشنود فرما دے۔ ان آنسوؤں کو مولا اور شہزادی کے زخموں کا مرہم قرار دے۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، در زنداں پہ کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کرنا بابا
पढ़ा करती है ये रो करना बाबा 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 बाबा। बहुत डर मुझको यहाँ लगता है, बहुत तन्हा हूँ चले आओ ना बाबा 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 बाबा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो करना बाबा 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 बाबा। बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना, बहुत याद आ रहा है आपका सीना। बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना, बहुत याद आ रहा है आपका सीना। गए हो जब से नहीं सोई मैं सकीना अब तक कभी एक लम्हा बाबा 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 बाबा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत। खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत। सहे बचपन में मसायब इतने ज़ईफ़ा दिखने लगी ये दुखिया बाबा 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 बाबा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो नजर आता नहीं आंखों को मलती हूँ, सहारा लेके दीवारों का चलती हूँ। नजर आता नहीं आंखों को मलती हूँ, सहारा लेके दीवारों का चलती हूँ। पकड़ कर जुल्फे मुझे जालिम ने न जाने कैसा तमाचा मारा बाबा 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 बाबा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा मैं रो लेके कब तक से किया बाबा, बहुत दुखती है मेरी पसलियां बाबा। मैं रो लेके कब तक से किया बाबा, बहुत दुखती है मेरी पसलियां बाबा। सकीना इस दम है इस हालत में फकत समझेगी ये दादी ज़हरा बाबा 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 बाबा। दरे जिंदा
پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ میرے رخسار زخمی کان زخمی ہے زخمی پوشت اور دندان زخمی ہے میرے رخسار زخمی کان زخمی ہے زخمی پوشت اور دندان زخمی ہے مجھے اس طرح کیا ہے زخمی بدن سے چپکا ہے میرا کرتا بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کرنا لگے ہیں زخم جتنے سب دکھاؤں گی جب آؤ گے تو میں سب کچھ بتاؤں گی لگے ہیں زخم جتنے سب دکھاؤں گی جب آؤ گے تو میں سب کچھ بتاؤں گی بہت مارا ہے بہت تڑپایا مجھے لوگوں نے سمجھ کے تنہا بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے میرو کرنا ندیم و ایلیا زندان روتا تھا سکینہ جس گھڑی پڑتی یہ نوحہ ندیم و ایلیا زندان روتا تھا سکینہ جس گھڑی پڑتی تھی یہ نوحہ مجھے لگتا ہے کہ اب گھٹ گھٹ کے نکل جائے گا یہی دم میرا بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے یہ رو کرنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلا جدک و ابیک السلام علیکم وعلا امک و اخیک السلام علیکم جمیع و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسائل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.